دا نام ہے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربیہ دے غلام نے جنہ دا نام سی فروخ، میدان جنگ سجیا فروخ اپنے مالک نال گیا اور فروخ نے میدان جنگ وچ اتنی بہادری نال کفر دا مقابلہ کیتا اور دشمن دے کٹ کٹ کے جسم ٹھیر لگا دیتے، اسلام نو فتح ہو گئی۔ ربیہ اپنے غلام دی بہادری تے اتنے خوش ہوئے نا کہ میدان جنگ وچوں جنگ ختم ہوئی، فتح یاب ہو کے اجے گھر پہنچے سن تو ربیہ نے کہا کہ فروخ تو بہت دلیری نال اسلام واسطے لڑے ہیں، انعام دے طور تے میں تنوں آزاد کر دیں۔ میدان جنگ وچوں کچھ مال ملیا سی، کچھ ربیہ نے اپنی طرفوں پیش کیتا اور 40,000 درم ملکیت بھی آ گئے۔ اس دور دے 40,000 درم اج دا سمجھ لو کہ کروڑاں دا بیلنس ہونا کول آ گیا۔ مدینہ پاک دے اندر ایک چھوٹا جہا مکان خرید لیا۔ چند دن گزرے تو ایک گھر وچ رشتے دا پیغام بھیجیا۔ یہ دور نہیں سی کہ جدوں نوکری ویکھ کے تے بینک بیلنس ویکھ کے رشتہ دتا جاندا سی، یہ دور نہیں کہ جدوں خاندان ویکھ کے رشتہ دتا جاندا سی، یہ دور سی جدوں ویکھیا جاندا سی کہ مدینے والے دی غلامی ہے کہ نہیں، حضور نال تعلق ہے کہ نہیں۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، میاں بیوی رہن لگ پے، چند دن گزرے امید لگ گئی۔ ادھر گھر وچ خوشی دی امید لگی، ادھر اسلامی سلطنت نے جہاد دا اعلان کر دیتا کہ لشکر روانہ ہو رہے ہیں۔ فروخ مجاہد سی اور انہوں جہاد بغیر سکون نہیں سی ملدا، تو 40,000 درم دی ایک بہت بڑی رقم اپنی بیوی دے حوالے کر کے کہندا ہے کہ سنبھال کے رکھ، جو مجبوری ہوئی ضرورت ہوئی خرچ کر دے، میں بہت بڑی رقم ہے، میں جدوں بھی واپس آیا، جدوں بھی میرے اللہ نے چاہیا تو اللہ کرم کرے گا، پھر زندگی اگے چلاواں گے۔ میرے بعد بیٹی بیٹا جو بھی پیدا ہویا بس ایک یاد رکھیں کہ میرے گھر جو بھی آوے نا انہوں مدینے والے دا غلام بنانا ہے۔ فروخ چلے گئے، اسلامی سلطنت اور اسلامی لشکر اگے بڑھتے گئے، پچھے بیٹا پیدا ہویا، ماں نے بیٹے نو سینے لگا لیا۔ 4 سال دی جدوں عمر ہو گئی نا تو بچے نو پکڑ کے مسجد نبوی وچ استاداں سامنے جا کے بٹھا دیتا اور کیا کہ میرے بیٹے نو قرآن و حدیث ایسی پڑھاؤ اور ایسا میرے بیٹے نو عالم بناؤ کہ زمانہ مثال دیوے کہ کسی ماں نے پتر دی تربیت کی تھی سی۔ بڑے غور نال تساں نے بات سننی۔ ادھر فروخ اگے تو اگے بڑھدا جا رہا ہے لشکر نال۔ تاریخ اسلام یہ منظر پیش کر دی ہے کہ 29 سال تک فروخ واپس نہ آ سکیا۔ 29 سال تک، 29 سال تو بعد فروخ واپس آیا۔ رات دا وقت سی، مدینے پہنچیا، ہن تے گلیاں بھی بہت ساریاں بدلیاں نظر آ رہی سن۔ خیر اپنے گھر پہنچیا، رات دا وقت سی، بیوی نال ملاقات ہوئی۔ بیوی نے دسیا تیرا بیٹا ہے، ہن تے جوان ہے ماشاءاللہ، صبح ملاقات ہوئے گی۔ بیوی کو لو پوچھدا ہے کہ جو رقم میں دے گیا سا کتنا پیسہ لگ گیا، کتنا بچیا ہے؟ تو بیوی کول تے ایک پیسہ بھی نہیں سی بچیا، کیونکہ اس نے وہ ساری رقم مدینے دے علماء دی خدمت بھی صرف کر دیتی تاکہ میرے بیٹے تے توجہ زیادہ ہو گئے۔ گھر دا دروازہ ٹوٹ گیا تے پردہ لگا لیا، کپڑے پھٹے تے تو پیوند لگا لے، تروپے لگا لے۔ سوچیا اگر دسیا نہ ایک درم بھی نہیں بچیا تو تھکیا آیا ہے، بڑے عرصے بعد آیا ہے، تو کیا کہ آرام کرو، صبح حساب بھی دے دیاں گی۔ کچھ رقم اور سی فروخ کو، وہ بھی بیوی دے حوالے کی تھی۔ تہجد دے وقت فروخ اٹھیا، نماز تہجد ادا کی تھی، پھر فجر دا انتظار کرن لگ پیا۔ جدوں فجر دی آزان ہوئی تو مسجد نبوی وچ گیا، حضور دے روزے تے سلام عرض کیتا، شیخین دے قبراں تے سلام عرض کیتا، نماز فجر پڑھی،
کچھ ورد وظائف کر کے اپنے گھر ول جدو فروخ چل پیا، اس نے دیکھیا کہ میں گھر ول جا رہے ہیں اور مدینے پاک دی گلیاں چ رش لگ گئے، لوگ کاغذ قلم دواتاں لے کے پھر مسجد ول جا رہے ہیں، کیونکہ وہ میدان دا مرد سی نا، یہ تعلیمی حلقہ کدی پہلے ویکھیا نہیں سی۔ کہندا ہے مسجد وچ کی ہون والا ہے، وہ بھی واپس مڑے آیا، لیکن مسجد نبوی بھر گئی، ایک تل رکھن دی جگہ نہیں۔ دروازے کھڑا ہو کے دیکھدا ہے معاملہ کیا ہے۔ 29-30 سال دا ایک نوجوان نے مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھا ہے، قالا قالا رسول اللہ دیاں صداواں بلند کر رہے ہیں، قرآن پڑھدا ہے تو لو وچ ایک نئی زندگی آ جاندی ہے، اور جدوں میرے مصطفیٰ دی حدیث بیان کردا ہے نا تو اش کرن تے دل کردا ہے، اور لوگ دوزانو بیٹھے نے، بڑے بڑے عمر رسیدہ او دے سامنے دوزانو او دا ایک لفظ لکھیا جا رہے ہے۔ ایک بندہ نال کھڑا سی، او دے کولوں پوچھدا ہے کہ اے ممبر تے کون بیٹھے؟ انہیں کہا تو اس نو نہیں جاندا مدینے رہ کے؟ کہنے لگا میں ہاں تو مدینے دا رہن والا، مگر بڑے عرصے بعد واپس آیا ہے، میں نہیں جاندا۔ انہیں کہا ادا نام ربیعۃ الرائے، ادا نام ربیعۃ الرائے۔ فروخ حیران ہو کے کہندا ہے ربیعہ تو سمجھ آ گیا، رائے دی کی مراد؟ انہیں کیا اس نو رائے اس وجہ تو کیا جاندا ہے، جدوں بڑے بڑے محدث پھس جاندے نے پھر آخری رائے ادھی ہوندی ہے، جدوں مسئلہ بڑے بڑے اماماں کولوں حل نہیں ہوندا تے آخری فیصلہ ادا ہوندا ہے، جو ایک کہہ دے وے پھر ادھے تے کوئی اعتراض نہیں کردا، ادھی رائے سب تے حاوی ہو جاندی ہے، اس وجہ تو ربیعۃ الرائے کیا جاندا ہے۔ فروخ کہندا ہے یار یہ دی چھوٹی جی عمر ہے، تو بڑے بڑے علماء دے بارے چ کہہ رہے ہیں؟ انہیں آکھیا یہ دی عمر نہ ویکھ، ادھے شاگرداں وچ امام مالک دا نام بولیا جاندا ہے، ادھے شاگرداں وچ امام اعظم ابو حنیفہ دا نام بولیا جاندا ہے، ادھے کولو علم لین والیاں وچ سفیان بن عیینہ دا نام بولیا جاندا ہے، سفیان ثوری جیسا بندہ ادھے سامنے گھٹنے ٹیک کے بہندا ہے۔ انہیں آکھیا یار او ادا چھوڑ ربیعۃ الرائے، ادا اصل نام دس۔ انہیں کیا ادا اصل نام ہے ربیعہ بن فروخ، اے فروخ دا بیٹا ہے۔ اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، میرا بیٹا اتنا بڑا عالم، میرا بیٹا نبی ممبر تے بیٹھا ہے، میرا بیٹا اتنے بڑے علماء دا استاد۔ اکھاں وچ آنسو، روندا روندا گھر آیا۔ جدوں گھر داخل ہویا بیوی نے پوچھیا خیر تے روندے کیوں پے ہو؟ کہندا خوشی دے آنسو نے، میں کنا لفظاں نال تیرا شکریہ ادا کراں، میں پوری زندگی لگا دیندا تو بیٹے نو ایسا نہیں سا بنا سکدا جیسا تو میرے بیٹے نو بنا دیتا ہے۔ اور میرا پتر اس ممبر تے بیٹھا ہے جتھے حسن و حسین بیٹھے سن، میرا بیٹا اس ممبر تے بیٹھا ہے جتھے ابو بکر و عمر بیٹھے سن، عثمان و علی بیٹھے سن، میرا بیٹا اس ممبر تے بیٹھا ہے جتھے محمد رسول اللہ بیٹھے سن، میرا بیٹا اج علم دا اتنا بڑا ستارہ بن کے پیا چمکدا ہے۔ بیوی نے سوچیا لوہا گرم ہے، ہن اگر خرچے دی سٹ لائی تے ٹوٹے گا نہیں۔ انہیں کیا ربیعہ فروخ ہون دس، وہ 40,000 درم چنگے سن یا اے پتر چنگے؟ وہ دولت چنگی سی یا اے بیٹا چنگا ہے؟ وہ سارا پیسہ میں تیرے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنانے وچ لگا دیتا، وہ سارا پیسہ میں تیرے بیٹے نو حدیث دا عالم بنانے وچ لا دیتا۔ فروخ نے نہ سر تے ہاتھ رکھ کے کہا او تو 40,000 درماں دی گل کر دیئے، اتھے لکھاں درماں نالو میرا اے پتر چنگا ہے، جدی زبان تے رب دا قرآن پہ آ۔ آج وہی قرآن اسی بلا دیتا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج بچیاں دے پردے کیوں اتر گئے؟ کیونکہ شیکسپیئر پردے نے قرآن نہیں پڑھ دیاں۔ آج بیرا روی دے شکار کیوں ہو گئے؟ عمران سیریز پردے نے قرآن نہیں پڑھ دے۔ آج نوجوان سینمے دے دروازے مل کے کیوں بیٹھے نے؟ اکھاں وچ
فحاشی کیوں زبان تے غیبت کیوں اج فلماں ویکھدے نے رب دا قرآن نہیں پڑھ دے درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور ایک قرآن پڑھن والیاں بلبلاں جس معاشرے دے اندر نا ایک جاہل بڑی معذرت دے نال ایک جاہل صرف چنگی آواز والے اور شریعت دے باغی اور صحابہ دے گستاخ نعت خان نو اور قوال نو سونے دے تاج پہنا دیتے جان لیکن مدرسے وچ سردی دی وجہ تو فجر تو پہلے اٹھ کے جو بچہ منزل پہ یاد کردا ہے اور ادا جسم پہ ٹھٹردا ہے سردی نال اور انہوں ایک گرم چادر لے کے دین والا بھی کوئی نہ ہوئے. اور جو پتہ ہے قرآن و حدیث دے نال دین دے علم نال اور طالب علم نال پیار کر دے. ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ تاریخ دی کتاب ہے ادا نام ہے تاریخ فرشتہ اصل فارسی کے اردو ٹرانسلیٹ نال اویلیبل ہے مارکیٹ دے اندر. تاریخ فرشتہ دے اندر تاریخ والا لکھدا ہے کہ سلطان محمود غزنوی غزنی دا بادشاہ انہوں اپنی زندگی وچ تین باتاں تے نا بڑی پریشانی رہندی سی شک سی ڈاؤٹ سی. پہلی بات کہ پتہ نہیں میں امیر سبکتگین دا سکا بیٹا ہے یا اس نے مینوں کسے کولو لے کے پالیا. دوسری بات انہوں اس بات تے شک سی کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوے گی کہ نہیں. تیسری بات اس تے شک سی جو حضور دی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث نے. وہ کہندا سی کہ اے چٹائیاں تے بہ کے ٹکڑے کھا کے پلن والے اے انبیاء دے وارث کس طرح ہو سکتے ہیں. اج جو مدارس نے نا اج تو الحمدللہ ہر مدرسے دے اندر ریفریجریٹر موجود گوشت پیا ہوندا ہے لانگری لگے ہوئے نے اتھے روٹیاں پکدیاں نے. یہ جو علماء کرام بیٹھے نے میں اس دور تو گزرے ہیں کہ جدوں مدرسیاں وچ لانگری نہیں سن ہوندے صبح صبح اور شام نو برتن لے کے چھابا لے کے محلے وچ پھریا جاندا سی اور صبح صبح ایک چینک ایک بالٹی اور ایک چھابا دو طالب علم لے کے نکل دے سن اور محلے وچ پھردیاں ایک آواز لگا دے سن وظیفہ. اور صدقے جاواں اس دور دے انہاں لوگاں تو بیبیاں پتراں دا پراٹھا بعد پکاندیاں سن محمد دے دین دے طالب علماں دا پراٹھا پہلے پکا کے رکھ دیاں سن. اور کیا انداز ہوندا سی جو سالن رات دا پکیا ہوندا سی نا ایک بالٹی ہے اودے چ دال جا رہی ہے اودے چ کدو جا رہے نے اودے چ گوشت جا رہی ہے. ہر گھر وچوں ایک دو کپ چاہ دے وہ ایک چینک وچ جا رہے نے. کسی گھر دا دودھ زیادہ کسی دا دودھ تھوڑا کسی دی پتی زیادہ کسی دا مٹھا زیادہ وہ ایک چینک بھی ساری چاہ جا رہی ہے اور ایک بالٹی سارے سالن جا رہے نے اور پراٹھے ہر گھر دے جا رہے نے. اور پھر مدرسے دی ایک ٹوٹی ہوئی صف ایک ٹوٹا ہویا پھول رکھیا ہوندا سی جو بچھایا جاندا سی. پھر اس تے طالب علم بیٹھ جاندے سن تے تھوڑا تھوڑا سالن پا کے. میں یورپ تک بھی گیا ہیں برطانیہ بھی گیا ہیں میں بہت سارے ملکاں چ گیا ہیں پاکستان دے بہت سارے اعلیٰ ہوٹلاں وچ بیٹھ کے کھانا کھادا ہے پر قسم چک کے کہنا ہے 5 سٹار ہوٹلاں وچ وہ مزہ نہیں آیا جو مسجد دی ٹوٹی صف تے بیٹھ کے کھان دا مزہ آیا کردا سی. کیوں اج اسی بندیاں دے مہمان ہاں ادوں اسی رب رسول دے مہمان ہویا کردے سن. وہ مزے ہی الگ سن وہ لذت ہی الگ سن. تو چٹائی تے بہن والے نبی دے وارث کس طرح ہو سکتے ہیں. محمود کہندا سی بادشاہ وارث ہون نبیاں دے. وہ کہندا سی اس حدیث دی روایت صحیح نہیں. محمود غزنوی دا طریقہ سی کہ جدوں غزنی چوندا سی نا ویسے تو ایک بات مشہور ہے کہ محمود دی ادھی زندگی گھوڑے دی پشت تے گزری ہے میدان جہاد بھی سفر کر دیں. جدوں غزنی چوندا سی تو کدی کدی رات نو گشت کردا سی. محمود غزنوی غلام نالے تے گشت پیا کردا ہے کہ میری رعایا وچ کسے نو پریشانی تو نہیں کیونکہ سنت فاروقی ہے. وقت متحمل نہیں میں اس تے کچھ عرض کراں
لباس بدلیا ہویا ہے لیکن بادشاہ سی نا، غلام نے چراغ جلا کے پکڑیا ہے. ہن رستے چ ہوا بھی ہوئے گی تو ایک چراغ دان بنیا سی جو سونے دا بنیا سی، جنوں ارد گرد نا کچھ جالیاں سن، کچھ شیشہ سی تاکہ روشنی پھیلدی رہے. تے چراغ دان سونے دا اور غلام نے پکڑیا ہے. سردی دا موسم ہے. محمود غزنوی نے دیکھیا کہ غزنی دے مدرسے دا ایک طالب علم جنوں علم نال شوق بڑے، حدیث دی کتاب پکڑی ہے، اور ایک ہندو بنیا اپنی دکان تے دروازے بند کر کے کم پیا کردا سی. جنہاں لکڑی دے پرانے دروازے دیکھے نے انہاں نوں اندازہ ہوئے گا کہ انہاں دروازے چھوٹے چھوٹے کسی جگہ تے سوراخ رہ جاندا سی تے وہ اندر کم پیا کردا ہے. اور غزنی دے مدرسے وچ اتنا مٹی دا تیل بھی نہیں کہ ایک طالب علم واسطے چراغ جلا دیتا جائے وہ پڑھدا رہے، مگر انہوں علم دا شوق بڑا ہے. باقی ستے نے اور کتاب لے کے وہ ایک طالب علم ہندو بنیے دی دکان دے باہر دروازہ بند ہے، وہ جو چھن کے روشنی سوراخ جو آ رہی ہے نا اودے وچ ایک دو سطراں ویکھدا ہے، پھر ایک پاسے بیٹھ کے وہ سبق یاد کر کے پھر اگلیاں دو سطراں ویکھدا ہے، پھر وہ سبق یاد کر کے نا تو پھر اس طرح وہ دا سسٹم بنیا ہے. محمود نے سوچیا یہ عالم کتنی محبت رکھدا ہے دین دے نال، طالب علم ہے، کل اس نے عالم بننا ہے، دین دی خدمت کرنی ہے. اگر بیمار ہو گیا تو ایک قیمتی بندہ بیمار ہو جائے گا. طالب علم نو بلا کے کہندا ہے بیٹا بہت سردی ہے تو بیمار ہو جائے گا. غلام نو کہندا ہے ایک چراغ دان سونے دا انو دے دے، یہ لے جاوے، ہر روز تو ادو جا کے پتا کر یا انو مٹی دا تیل پہنچا دیتا کر تاکہ ایک گرم کمرے چ بیٹھ کے سردی کو لو بچ جائے اور اتھے روشنی وچنا علم حاصل کرے، اپنیاں کتاباں پڑھے. محمود چلا گیا، گھر آیا، بستر تے لیٹیا. طالب علم مدرسے بہ کے پڑھدا پیا تے دعاواں پیا دیندا ہے. ادھر محمود دی اکھ لگ گئی، ادھر قسمت جاگی، مدینے والے آقا دا دیدار نصیب ہو گیا، حضور دی زیارت نصیب ہوئی. میرے نبی پاک دا چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھلیا ہویا ہے. اور حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا او سبکتگین دے پتر، او سبکتگین دے پتر، قیامت والے دن میرا رب تینوں انج عزتاں دیوے جویں اج تو میرے وارث نو عزت دیتی ہے. او سبکتگین دے بیٹے، قیامت والے دن میرا رب تینوں انج عزتاں دیوے جویں اج تو میرے وارث نو عزت دیتی ہے. صبح جدوں اٹھیا نا محمود اتنا خوش، غلام کہندے نے اج بڑا خوش ہیں. انہیں آکھیا مدینے والے نے ایک طالب علم دے صدقے ایک جملے وچ تریوے شک دور کر کے رکھ دیتے نے. اگر میرا باپ کوئی اور ہوندا تو مدینے والا مینوں سبکتگین دا پتر کہہ کے نہ بلاندا. اگر حضور نے مینوں سبکتگین دا بیٹا کہیا ہے، ادا مطلب ہے کہ میرا باپ سبکتگین نہیں ہے. اور کملی والے دیو زبان جدے تو جھوٹ نکلدے ہی نہیں، انہاں نے وعدہ کیتا ہے قیامت والے دن رب تینوں انج عزتاں دیوے گا جویں تو میرے وارث نو عزتاں دے دیتی. میرے بھائیو طلباء واسطے اج بہت زیادہ چیزاں ضرورت نے، اور تسی قوالاں نو مضبوط کر رہے ہو، تسی جاہل نات خانہ نو مضبوط کر رہے ہو، تسی ایک دوجے تے کفر اور شرک دے فتوے لان والے جاہل خطیباں تے خرچ کر رہے ہو. ادھر نوٹاں دیاں بارشاں نے، اور ادھر یہ طالب علم جنہیں الحمد تو لے کے والناس تک رمضان بھی تو انو قرآن سنانا ہے. اور دیکھو مدارس نو حکومتی سطح تے کوئی فنڈ نہیں ملدا. یہ الگ بات ہے کہ پابندیاں لگان دیاں کوششاں کیتیاں جاندیاں نے، لیکن میں چیلنج نال کہہ رہے حکومت کالج یونیورسٹیاں نو فنڈ دیندی ہے، میڈیکل یونیورسٹیاں نو فنڈ دیندی ہے. اس وقت حالات ایسے نے کہ یونیورسٹیاں پریاں نے، میڈیکل کالج پرے نے، لیکن حالات ایسے نے کہ ڈاکٹراں دی بھی کمی ہے، پروفیسراں دی بھی کمی ہے. میں کہنا مدرسیاں نو کوئی حکومت فنڈ نہیں دیندی، لیکن مسجداں گھٹ پہ جاندیاں نے، قرآن دے حافظ زیادہ نکل آندے نے، قرآن دے حفاظ پھر بھی زیادہ ہو جاتے نے. اے مدارس دا اے معیار ہے، انہاں دی یہ رپورٹ ہے، اے بچیاں دے دلاں نو محمد دے قرآن نال منور کر دیں. تو حضرات کرام، قرآن کریم نے او راہ دکھانا ہے جو سب تو سیدھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور پھر قرآن کیسی عزتاں اور برکتاں دیندا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ دے ملفوظات وچ ایک واقعہ لکھے، ہشت بہشت دے اندر بھی موجود ہے، بڑی توجہ نال سننا. ایک محدث ہوئے نے،
اس وقت انہوں دا نام ذہن وچ نہیں، کیونکہ بڑا زمانہ ہویا ہے میں نے فوائد الفواد شریف بھی یہ واقعہ پڑھے ہے، لیکن حوالہ میں صحیح دے رہے ہیں۔ وہ فرماندے نے کہ قرآن اتنی طاقت والا ہے کہ قرآن اتھے بھی تیرے کم آندا ہے جتھے کوئی کم نہ آ سکے۔ فرماندے نے مینوں سکتے دا مرض ہو گیا۔ سکتہ ایک بیماری ہے، بعض دفعہ سکتہ ہو جائے تو بندے نو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ زندہ یا مر گیا۔ پرانے دوراں دے اندر زیادہ تو زیادہ حکیم منہ نک دے اگے شیشہ رکھ دے سن، اگر اس تے کوئی دھند پہ جائے تو پتہ چلتا سی۔ اج کل جدید دور ہے، لیکن اج کل جدید دور دے اندر بھی بعض دفعہ سکتہ ہو جائے تو مشینہ بھی نہیں دس سکدیاں کہ بندہ زندہ ہے۔ وہ پرانا دور سی، کہندے نے مینوں سکتہ ہو گیا، گھر والیاں نے رو دیتا بندہ مر گیا ہے، حکیم صاحب آئے، وہ سکتہ ایسا سی وہ بھی نہ دیکھ سکے، مر گیا جی بندہ ہے۔ کہندے نے مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر بھی جا کے دفن کرے آئے۔ اور میڈیکل دے مطابق قبر دے اندر اگر زندہ بندے نو دفن کر دیو تو قبر دے اس کوٹھے دے اندر، قبر دی جو جگہ ہے خالی جگہ جتھے بندہ ہوندا ہے، او دے اندر اتنی آکسیجن موجود ہوندی ہے کہ اگر ایک مضبوط دل والا بندہ ہے نا تو 24 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے۔ کیونکہ اگلی جو گل دسنی ہے اس تو پہلے لوگ کہیں جی قبر بند ہو گئی تو زندہ کس طرح؟ یہ جدید سائنس دے مطابق بھی، میڈیکل دے مطابق بھی مضبوط حواس دا بندہ ہوئے، او دے اعضاء مضبوط ہون، دل مضبوط رکھے تو 24 گھنٹے او اندر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اتنی آکسیجن قبر بند کر دیاں او دے اندر موجود ہوندی ہے۔ کہندے نے میرا جدوں سکتہ ختم ہویا تو میں قبر وچ سا، اندھیرے ہی اندھیرا، بالکل دیواراں قریب، میں سمجھ گیا کہ گھر والے مینوں مردہ سمجھ کے دفن کر گئے نے۔ مینوں حضور دی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا کوئی مشکل وچ پھس جاوے، پریشانی آ جاوے، 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اللہ انہوں مشکل چو کڈ لوے گا۔ کوئی مشکل وچ آوے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، کی حکم ہے پڑھے؟ میں کی کہہ رہے ہیں کی حکم ہے؟ اے نہیں با کسے نو آکے تسی پڑھو تے میں باہر بہ کے سوٹا لانا ہے۔ ساڑھے ہاں کام غلط ہو گیا ہے، ابا جی مر گئے نے تے پتر بار گپاں پیا لاندا ہے تے بچے ضرور پڑھاؤ، بچیاں کولو مدارس دے طالب علم آن پڑھن، لیکن سوال اے نہیں کہ تو طالب علماں کولو کتنے ختم کرائے، اور لوریاں تے تو لیاں نے نا، رزق تے تیرے واسطے کمایا ہے نا، دس تو پیو واسطے کتنا قرآن پڑھے ہے۔ حضور فرماندے نے پڑھے پڑھاوے نہیں، اتھے کہندے نے جناب پریشانی ساڑھے تے ختم مدرسے دے بچے کر دیں، پریشانی ساڑھے تے ختم محلے دے بندے آ کے کر دیں، نہ خود پڑھے، خود پڑھے۔ فرماندے نے جو خود 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ مشکل تو نکال لیندے۔ یہ حدیث یاد آندی گئی، میں قرآن دا حافظ ساں، کہندے نے میں نے لیٹے لیٹے سورہ یاسین شروع کر دیتی۔ 10 مرتبہ سورہ یاسین جدوں میں پڑھ بیٹھا، 11ویں مرتبہ شروع کیتی تو میں نو محسوس ہویا کوئی اتو میری قبر پہ پٹ دے، کوئی قبر دی مٹی پہ ہٹان دے، او سی کفن چور۔ پرانے دور وچ لوگ کفن اتار کے ویچ دے سن۔ حضرت حسن بصری دے ہاتھ ایک بندے نے توبہ کی تھی کہ میں کفن چور سا توبہ کرنا چاہنا ہے، تو آپ نے فرمایا چل توبہ تے تیری ہو گئی، مردے نو لٹان لگیا، قبلے دی طرف منہ کر دیتا جاندہ ہے، تو کتنے کفن اتارے؟ انہیں آکھیا میں 1000 مردیاں دے کفن اتارے۔ فرمایا تو 1000 وچوں کتنیاں دے چہرے قبلے وال دیکھے اور کتنیاں دے چہرے قبلے تو پھرے دیکھے؟ انہیں آکھیا ایک بندے دا چہرہ قبلے وال سی، باقی ساریاں دے پھر چکے سن۔ ایک بندے دا چہرہ صرف قبلے وال سی، باقی ساریاں دے پھر چکے سن۔ حضرت رابعہ بصریہ، اس نو علماء دیوبند نے بھی لکھے، رابعہ بصریہ دے علاقے کی کفن چور سی، تو آپ نے انہوں بلا کے فرمایا تو اے 5 درم لے لے، پہلے میرے کولو تے میرا کفن نہ اتاری، میں عورت ہاں پردے دار ہاں، ان چور کدوں مننے با میں کفن چور ہاں؟ انہیں آکھیا جی ایسی جھوٹی افواہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مہربانی کر، تو میری یقین واسطے تسلی واسطے پیسے رکھ لے۔ انہیں پیسے رکھ لے،
آپ دا وصال ہو گیا، وہ جنازے وچ بھی نال سی۔ تو جدوں رات پہ گئی تو آ کے قبر پیراں والے پاسیوں مٹی ہٹائی، اور مٹی ہٹا کے جدوں قبر وچ جھک کے تے کفن نو ہاتھ پایا نا، تو مائی صاحبہ نے چہرے تے تھپڑ مار کے آکھیا بغیرتا جنتی ہو کے جنتی دا کفن پہ لانا ہے۔ انہیں آکھیا مائی صاحبہ تسی تے جنتی ہو، میں کفن چور۔ فرمایا آج جتنیاں میرا جنازہ پڑیا رب نے ساریاں نو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حضور دی حدیث ہے جس میں امام غزالی نے بیان کیتا ہے کہ نیک بندے نو مرن تو بعد پہلا انعام اے ملدا ہے جتنیاں او دا جنازہ پڑیا ہوندا ہے اللہ انہاں ساریاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ تو کفن چور سی، آپ فرماندے نے کہ میں سمجھ گیا کہ گھر والیاں نو تو نہیں پتا با میں زندہ ہوں گا، یہ یقیناً کفن چور ہوئے گا۔ میں آہستہ آہستہ پڑھنی شروع کر دیتی با کدھرے ہوتے آواز گئی تھی وہ ڈر نہ جائے۔ کہندے نے او مٹی ہٹا رہے آسی، میں سورہ یاسین پڑھدا جا رہے آساں، 39 مرتبہ ختم کر کے 40ویں مرتبہ میں سورہ یاسین دا پہلا رکوع پیا پڑھدا ساں، انہیں قبر دی پڑی ہٹائی۔ ہن میں گھبرایا ہویا سا، میں یکدم جدوں باہر نکلیا اودے تے اتنی دہشت تاری ہوئی وہ اتھے ہی مر گیا، یعنی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اتنی دہشت تاری ہوئی وہ اتھے ہی مر گیا۔ فرماندے نے مینوں تے قرآن نے قبر وچوں کڈ لیا سی، تینوں رزق دی تنگی وچوں کیوں نہیں کڈے گا؟ گھر بہ کے پڑھیا تے کرنا۔ مینوں تے قرآن نے قبر وچوں کڈ لیا سی، تینوں پریشانیاں وچوں کیوں نہیں کڈے گا؟ او تو بیٹی دے رشتے واسطے پریشان ہے، او تو جاہل بابیاں کولوں تعویذ کیوں پیا لینا ہے؟ رب دا قرآن پڑھ۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، اگر بیٹی دا رشتہ نہیں پیا ہوندا، بیٹی یا اس دی والدہ ہر روز ایک واری سورہ نور پڑھے، مہینے تو پہلے رشتہ نہ ہویا تے میں نو پکڑ لگے۔ لیکن اسی قرآن کی طرف جانتے نہیں، اور جو میں بابیاں دا لفظ استعمال کیتا ہے، میں وہ اصطلاح نہیں استعمال کر رہا جو بند کمرے دے جیلم وچ بیٹھ کے بندہ استعمال کردا ہے، جنوں بابا وہ کہندا ہے وہ ہور چیز نے۔ میں میرے بھائیو جو ساڈے بابے نے وہ ہور چیز نے۔ میں بابا انہاں نو کیا ہے کہ جو 2 نمبری دے کے تعویذ دیندے نے، جو غلط نمبر، جنہاں نو مرزا کہندا ہے کہ بریلویاں دے بابے نے۔ نا 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 نا، مرزا پنگیاں نو بابا سمجھ اسی میرے علی نو بابا سمجھدے ہاں، مرزا چرسیاں نو بابا سمجھدا ہے، اسی داتا علی حجویری نو بابا سمجھدے ہاں۔ مرزا پٹاخا پھٹ کے آواز سن کے ڈرن والے نو بابا سمجھدا ہے، اسی 22,000 شیل کھا کے کفر دے چکے قرآن والے نو بابا سمجھدے ہیں۔ تو حضرات گرامی، قرآن ہر مشکل تو نکالے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ میں نے گجرات پہنچنا ہے، مغرب تو بعد اتھے بیان کرنا ہے۔ وقت ہوندہ تو میں کچھ اور بھی اگے بیان کردہ، بس قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔